السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مضمون جو میں نے پڑھا تھا اور مجھے وہ مضمون و تحریر بہت اچھی لگی۔ لکھنے والے نے اپنی وفات کے بعد کا منظر بڑی دل سوز انداز میں کھینچا ہے، عجیب انداز میں کھینچا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے وہ مضمون پیش کروں۔ اس مضمون کا عنوان تھا میری وفات۔ لکھتے ہیں کہ موسم سرما کی ایک انتہائی ٹھٹھرتی شام تھی جب میری وفات ہوئی۔ اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ بیوی صبح ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں۔ ڈاکٹر نے دوائیں تبدیل کی مگر خلاف معمول خاموش رہا۔ مجھ سے کوئی بات کی نہ میری بیوی سے بات کی، بس خالی آنکھوں سے ہم دونوں کو دیکھتا رہا۔ دوپہر تک حالت اور بگڑ گئی۔ جو بیٹا پاکستان میں تھا وہ ایک تربیتی کورس کے سلسلے میں بیرون ملک گیا تھا۔ چھوٹی بیٹی اور اس کا میاں دونوں کراچی ڈیوٹی پر تھے۔ لاہور والی بیٹی کو بھی میں نے فون نہ کرنے دیا کہ اس کا شوہر بے حد مصروف ہے اور بچوں کی وجہ سے خود اس کا آنا بھی مشکل ہے۔ رہے دو لڑکے جو بیرون ملک ہیں، انہیں پریشان کرنے کی میں نے کوشش نہ کی اور مجھے منظور نہ ہوا کہ انہیں پریشان کروں۔ یوں صرف میں اور بیوی ہی گھر پر رہتے تھے اور ایک ملازم تھا جو شام ڈھلے اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ عصر ڈھلنے لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ نقاہت کے مارے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی پرانی ڈائری نکالی، بیوی کو پاس بٹھا کر جو پیسے تھی اس کی تفصیل بتانے لگا۔ جو میں نے وصول کرنا تھا مجھے وہ بھی، اور جو دوسروں کو ادا کرنا تھا وہ بھی۔ بیوی نے ہلکا سا احتجاج کیا اور کہا، یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے، ذرا بھی کچھ ہو تو ڈائری نکال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر اس کے احتجاج میں پہلے والا یقین نہیں تھا۔ پھر سورج غروب ہو گیا، تاریکی اور سردی دونوں بڑھنے لگی۔ بیوی میرے لیے سوپ بنانے کچن میں گئی۔ اس کے غیر حاضری میں نے چند اکھڑی سانسیں لی اور میری زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں آہستہ اپنے جسم سے باہر نکل رہا ہوں۔ پھر جیسے میں ہوا میں تیرنے لگا اور چھت کے قریب جا پہنچا۔ بیوی سوپ لے کر آئی تو میں دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس پر سکتہ طاری ہوا اور پھر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی۔ یہ عجیب بات تھی کہ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا۔ لاہور والی بیٹی رات کے پچھلے پہر پہنچ گئی۔ کراچی سے بھی چھوٹی بیٹی اور میاں صبح کی پہلی فلائٹ سے پہنچ گئے۔ بیٹے تو تینوں بیرون ملک تھے۔ وہ جلد سے جلد بھی آتے تو کم سے کم 2 دن لگ جاتے۔ دوسرے دن عصر کے بعد میری تدفین کر دی گئی۔ شاعر، ادیب، صحافی، سول سرونٹ سب کی نمائندگی اچھی خاصی تھی۔ گاؤں سے بھی تقریباً سبھی آ گئے تھے۔ ننیال والے گاؤں سے ماموزاد بھائی بھی تینوں موجود تھے۔ لحد میں میرے اوپر جو سلیں رکھی گئی تھی، مٹی اس سے گزر کر اندر آ گئی تھی۔ بائیں پاؤں کا جو انگوٹھا جو آرتھرائٹس کا شکار تھا، مٹی کے بوجھ سے درد کر رہا تھا۔ پھر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، شاید فرشتے آ پہنچے تھے۔ اسی کیفیت میں سوال و جواب کا سیشن شروع ہو گیا۔ یہ کیفیت ختم ہوئی۔ محسوس ہو رہا تھا کہ چند لمحے گزرے ہیں مگر فرشتوں نے بتایا کہ 5 برس ہو چکے ہیں تمہیں فوت ہوئے۔ پھر فرشتوں نے ایک عجیب پیشکش کی، کہا کہ ہم تمہیں کچھ عرصے کے لیے واپس بھیج رہے ہیں۔ تم وہاں دنیا میں کسی کو نظر نہیں آؤ گے، گھوم پھر کر اپنے پیاروں کو دیکھ لو گے۔ پھر اگر تم نے کہا تو تمہیں دوبارہ نارمل زندگی دے دیں گے، ورنہ واپس آ جانا۔ میں نے یہ پیشکش غنیمت سمجھی اور فوراً ہاں کر دی۔ یہ الگ بات کہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ پھر ایک مدہوشی کی حالت چھا گئی، یعنی بے ہوشی کی حالت ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو میں اپنی گلی میں تھا۔ آہستہ قدم اٹھاتا اپنے گھر کی جانب چلا۔ راستے میں کرنل صاحب کو دیکھا، گھر سے باہر کھڑے تھے، اتنے زیادہ بوڑھے لگ رہے تھے۔ خواجہ صاحب بیگم کے ساتھ واک کرنے نکل رہے تھے۔ اپنے مکان کے گیٹ پر پہنچ کر میں ٹھٹک گیا۔ میرے نام کی جو تختی یعنی جو بورڈ تھا وہ غائب تھی۔ پورچ میں گاڑی بھی یعنی پارک میں گاڑی بھی نہیں کھڑی تھی۔ وفات سے چند ہفتے پہلے
میں نے تازہ ترین ماڈل کی خریدی تھی، اور اسی طرح سے میں سوچنے لگا کہ میری گاڑی کہاں ہو سکتی ہے۔ بچوں کے پاس تو اپنی اپنی گاڑیاں موجود تھیں، تو پھر میری بیوی جو اب بیوہ تھی کیا گاڑی کے بغیر رہتی تھی؟ دروازہ کھلا تھا، میں سب سے پہلے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنی لائبریری میں گیا۔ یہ کیا کتابیں تھیں نہ الماریاں تھیں، رائٹنگ ٹیبل اس کے ساتھ والی مہنگی کرسی، صوفہ، اعلیٰ مرکزی ملازمت کے دوران جو شیلڈیں، میڈل اور یادگاریں مجھے ملی تھی انعام کے طور پر، اور الماریوں کے اوپر سجا کر رکھی ہوئی تھی بے شمار فوٹو البم، کچھ بھی وہاں نہ تھا۔ مجھے فارسی کی قیمتی ایران سے چھپی ہوئی کتابیں یاد آئیں، دادا جان کے چھوڑے ہوئے قیمتی قلمی نسخے، گلستان سعدی کا نادر نسخہ جو سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا اور دھوپ میں اور چھاؤں میں الگ الگ رنگ کی لکھائی دکھائی دیتا تھا، دادا جان اور والد صاحب کی ذاتی ڈائریاں سب غائب تھی۔ کمرہ یوں لگتا تھا جیسا کہ گودام کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو۔ سامنے والی پوری دیوار پر جو تصویر 15,000 روپے سے میں نے لگوائی تھی جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ میں پسمردہ ہو کر لائبریری سے باہر نکلا۔ بالائی منزل کا یہ وسیع و عریض لاؤنج بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ یہ کیا؟ اچانک مجھے یاد آیا، میں نے چکوال سے رنگین پایوں والے سوت سے بنے ہوئے 4 پلنگ منگوا کر اس لاؤنج میں رکھے تھے۔ شاعر برادری کو یہ بہت پسند آتے تھے، وہ غائب تھے۔ نیچے گراؤنڈ فلور پر آیا، بیوی اکیلی کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، 5 برسوں میں اتنی تبدیل ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے پوچھوں کہ گھٹنوں کے درد کا کیا حال ہے؟ ایڑیوں میں بھی درد محسوس ہوتا تھا میری بیوی کو۔ دوائیاں باقاعدگی سے میسر آ رہی تھی یا نہیں؟ میں اس کے لیے باقاعدگی سے پھل لاتا تھا۔ نہ جانے بچے اس کے ساتھ آج کیا سلوک کر رہے ہیں، مگر میں تو نہ بول سکتا تھا نہ ہی وہ مجھے دیکھ سکتی تھی۔ اتنے میں گھر کی فون کی گھنٹی بجی۔ بیوی بہت دیر تک فون پر بات کر رہی تھی۔ جو کچھ اس طویل گفتگو سے میں سمجھا یہ تھا کہ بچے اس مکان کو فروخت کرنا چاہتے تھے۔ ماں نے مخالفت کی کہ وہ کہاں رہے گی، میں کہاں رہوں گی۔ بچے بضد تھے کہ ہمارے پاس رہ لینا، مگر مکان فروخت ہوگا۔ بیوی کو میری نصیحت یاد آتی تھی کہ ڈیڑھا یعنی مکان اپنا ہی اچھا ہوتا ہے، مگر وہ بچوں کے ضد کے سامنے ہتھیار ڈال رہی تھی۔ گاڑی کا معلوم ہوا کہ بیچی جا چکی تھی۔ بیوی نے خود ہی بیچنے کے لیے کہا تھا کہ اسے ایک چھوٹی آلٹو جیسی گاڑی ہی کافی ہوگی۔ اتنے میں ملازم لاؤنج میں داخل ہوا۔ نوجوان اب ادھیڑ عمر کا لگ رہا تھا۔ میں اس کا لباس دیکھ کر ٹھٹک گیا اور دنگ رہ گیا۔ اس نے میری قیمتی برانڈیڈ قمیض، جو کرتا اور ڈریس تھا جو میں ہانگ کانگ سے خریدی تھی میں نے، وہ میرے ملازم نوکر نے پہنی ہوئی تھی۔ نیچے وہ پتلون تھی جس کا فیبرک میں نے اٹلی سے لیا تھا۔ اچھا تو میرے بیش بہا ملبوسات، میرے ڈریس ملازموں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ میں 1 سال لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہ کر سب کو دیکھتا رہا۔ ایک ایک بیٹے بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی۔ کبھی کبھار ہی ابا مرحوم کا یعنی میرا ذکر آتا، وہ بھی سرسری سا۔ ہاں، زینب میری نواسی اکثر نانا ابو کا تذکرہ کرتی۔ ایک دن ماں سے کہہ رہی تھی، اماں یہ بانس کی میز، یہ کرسی نانا ابو لائے تھے نا جب میں چھوٹی سی تھی، اسے پھینکنا نہیں۔ ماں نے جواب میں کہا، جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ، پھر مجھے میری سہیلی کے گھر ڈراپ کرو۔ میں شاعروں، ادیبوں کے اجتماعات اور نشستوں میں گیا، کہیں اپنا ذکر نہ سنا۔ وہ جو بات بات پر مجھے جدید غزل کا ٹرینڈ سیٹر کہا کرتے تھے، جیسے بھول ہی چکے ہوں مجھے۔ اب ان کے ملازمے نے میری کتابیں ڈسپلے سے ڈیلیٹ کر دیا تھا، ہٹا دیا تھا۔ ایک چکر میں نے قبرستان کا لگایا۔ میری قبر کا برا حال تھا، گھاس اگی تھی، اور ساتھ والی قبر کی بھی کچھ اسی طرح کی حالت تھی۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، ذرہ برابر بھی نہیں۔ بیوی یاد کر لیتی تھی، تاہم بچے، پوتے، نواسے، پوتیا سب مجھے بھول چکے تھے۔ ادبی حلقوں کے لیے میں اب تاریخ کا حصہ بن چکا تھا۔ جن بڑے بڑے محکموں اور اداروں کا میں سربراہ یا حکمراں تھا، وہاں ناموں والے پرانے بورڈ تک میرے ہٹا دیے گئے تھے،
اور نئے بورڈ بھی مسلسل بھرتے جا رہے تھے۔ دنیا رواں دواں تھی، کہیں بھی میری ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی، گھر میں نہ باہر۔ پھر تہذیبی، معاشرتی اور اقتصادی تبدیلیاں تیزی سے آ رہی تھیں اور آئے جا رہی تھیں۔ ہوائی جہازوں کی رفتار 4 گنا بڑھ چکی تھی۔ دنیا کا سارا نظام سمٹ کر موبائل فون کے اندر آ چکا تھا۔ میں ان جدید ترین موبائل کا استعمال ہی نہ جانتا تھا۔ فرض کیجئے کہ میں فرشتوں سے اگر درخواست کر کے دوبارہ دنیا میں نارمل زندگی گزارنے آ بھی جاتا تو کہیں بھی میں ویلکم نہ کہا جاتا۔ بچے پریشان ہو جاتے، ان کی زندگیوں کے اپنے منصوبے اور پروگرام تھے جن میں اب میری کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے بیوی بھی کہہ دے کہ تم نے واپس آ کر میرے مسائل میں مزید اضافہ ہی کر دیا ہے۔ مکان بک چکا، میں تنہا تو کسی بچے کے پاس رہ لیتی، دو کو اب وہ کہاں سنبھالتے پھریں گے۔ دوست تھوڑے سے باقی بچے تھے، وہ بھی اب بیمار اور چل چلاؤ کے مراحل کا سامنا کر رہے تھے۔ میں واپس آتا تو دنیا میں مکمل طور پر انفٹ ہوتا، نئے لباس میں پیوند کی طرح، جدید بستی میں پرانے مقبرے یعنی پرانے قبر کی طرح۔ میں نے فرشتے سے رابطہ کیا اور اپنی آخری چوائس بتائی کہ میں واپس قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ فرشتہ نے مسکرایا اور فرشتے کا کمنٹ بہت مختصر اور جامع تھا۔ اس نے کہا کہ ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوگا وہ کبھی برا نہیں جا سکے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خلا تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے دماغوں میں بھی یہی سوچ ہے کہ یہ گھر، یہ کاروبار، یہ جاب، یہ دنیا کی گھروں کی، بچوں کی ضرورتیں، کام کاج میری وجہ سے جاری ہیں۔ اگر میں نہ رہا تو دنیا کی گردش رک جائے گی، لوگوں کی اور رشتہ داروں کی، بچوں کی، گھر والوں کی ضرورتیں رک جائیں گی۔ آج مجھے رجوع اللہ کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، اپنی آخرت کے ٹھکانے کے لیے محنت کرنے کی سوچ ہی نہیں ہے۔ تیاری تو دور کی بات ہے، جہاں لافانی زندگی ہماری منتظر ہے، جہاں موت نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، فکر پریشانی نہیں ہے، کمانے کی فکر نہیں ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ لہذا اگر ہم عقل مند ہیں تو زندگی کی مہلت کو غنیمت سمجھیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم۔